یہ سورۃ ابراہیم ہے اور یہاں سے اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، جو اس کا جو صحیح معنی اور مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یقیناً یہ کتاب بہت عظمت والی ہے، بڑی مقدس کتاب ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ گویا کہ یہ ایک روشنی والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو گائیڈ کرنے والی بک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کتاب، اس کتاب کے ذریعے لوگ سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی، لغزش، فالٹ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، there is no any mistake in this book۔ اس کتاب کے اندر کوئی کمی اور مسٹیک اور فالٹ اور غلطی نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس میں کوئی بھی غلطی، ادنا بھی غلطی اس کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ عربی عبارت کے اعتبار سے ہو، نحو صرف کے اعتبار سے ہو، قواعد کے اعتبار سے ہو۔ قواعد اسی قرآن کریم سے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی کچھ دنوں پہلے کہ فلاں عبارت میں کچھ کمی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی قواعد، عربی گرامر جو تیار ہوتا ہے وہ کس سے ہوگا؟ قرآن کریم سے ہوگا۔ گرامر کو قرآن پہ پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کے مطابق اپنے گرامر کو اور اپنی لغت کو اور اپنے لینگویج کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گویا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ ضلالت اور گمراہی کو، اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آ جائے، باطل اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے۔ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ قرآن کریم ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتاب جو ہے صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ سوچے کہ آدمی قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھیجا اس رسول کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رسول تمام لوگوں کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے رسول ہیں، صرف مسلم کمیونٹی کے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے رسول ہیں۔ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اس سے فائدہ مسلمان اٹھاتے ہیں، بار بار وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مسلمان ہی پیروی کرتے ہیں، آپ کے جو ہیں، جو آپ کے ہدایات ہیں، آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ سب کے رسول ہیں، حالانکہ یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی نے اس کو تیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اس کا کریٹر صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم سورج و چاند کی پرستش اور پوجا اور پاٹ مت کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، صرف ایک اللہ کی سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، تمام چیزوں کا کریٹر، خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ جب تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کریٹر صرف اللہ ہے تو اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ ہم مسلمان بھول جاتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے جا کے اپنے سر کو ٹیک دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں ان کے پاس، حالانکہ یہ جسم یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور صرف اللہ ہی مستحق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اور اس جسم کا کوئی مستحق نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، نفع نقصان، تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جھکنا بھی ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ لوگ الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھکتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کی حدیث آپ کو میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور اٹھا کر کے دیکھے کہ تمہاری انگلی کیا لے کے آئی، کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، قوم کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، قومی زبان میں۔ اگر کہیں لوگ اگر اس زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے
تو جہاں لوگ عبرانی زبان بولتے تھے یا دوسری لینگویج بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اسی لینگویج میں رسول بھیجا۔ اور اسی طرح سے جب آدمی تبلیغ کرے اور لوگوں کو بتائے تو اس کی قومی زبان میں، جو اپنی قومی زبان ہے، جو جہاں جس زبان کو لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس پہ بیان کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کا خطبہ عربی میں دے کر کے جہاں لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے وہاں عربی میں خطبہ دے دیں تو لوگوں کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئے گی کہ مولانا صاحب نے کیا بیان کیا۔ تو میرے بھائی، آدمی کو چاہیے جہاں آدمی جو لینگویج سمجھتے ہوں، اگر کہیں لوگ انگریزی بولتے ہوں تو وہاں آپ انگریزی میں سمجھائیے، جہاں لوگ اردو ہندی بولتے ہوں وہاں اردو ہندی میں سمجھائیے، جہاں لوگ بنگلہ لینگویج میں لوگ بات کرتے ہوں وہاں اسی لینگویج کا عالم ہو تاکہ وہ اس کو بتائے، تاکہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر کے بھیجا کہ جائیے لوگوں کو سمجھائیے، اور نشانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانے دیے، منّا و سلویٰ بنی اسرائیل کو دیا، بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو تمام جہان لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس زمانے کے حساب سے کتنی فضیلتیں دی تھی بنی اسرائیل کو، لیکن ان لوگوں نے اس کی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے نعمتیں بھی چھین لی اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر و شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی صبر کرتے ہیں کوئی مصیبت کے وقت ہو، اور جو آدمی شکر کرتے ہیں جب انہیں کوئی اچھائی مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، یہ نشانی ہے یا یہ نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات کو چھین لیے اور ذلیل و رسوا کر دیا ان کو۔ تو میرے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں جینے کا طریقہ سکھلایا ہے اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں، تو پھر ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ جہاں ہم سنت رسول کو چھوڑیں گے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کوئی اہمیت کوئی ہم کو دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کہ ماضی کے حالات بھی آپ پڑھیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، ان لوگوں نے نبی اور رسول کی توہین کی، تکذیب کی، جھٹلایا۔ رسول آئے اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، اور یہ برے کام جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے رسول کو جھٹلانے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ جتنے رسول آئے سب رجال تھے، جتنے رسول آئے سب مذکر تھے، مؤنث نہیں تھے۔ جتنے رسول آئے سب مردوں میں سے تھے، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آئے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی مردود اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی اس قوم کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کیجیے اور کہیے، ان لوگوں کو یاد دلائیے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اللہ نے سب سے بڑا احسان اس پر یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے تکلیفیں دیا کرتے، فرعون، آل فرعون، اور تمام ان کو ستاتے اور تکلیف دیتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لوگ یہ کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اسی مصیبت میں گرفتار تھے، ہمیں لوگ تکلیف دیا کرتے، فرعون اور آل فرعون یہ لوگ ہمارے پر مصیبتیں ڈالتے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر چینجنگ نہیں آیا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عسى ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو اللہ ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ پہ تمہیں وہ مقام اور مرتبہ دے گا، اللہ تمہیں وہ عہدہ اور مقام دے گا جو بنی اسرائیل، جو فرعون کو ملا تھا، تمہیں وہ کرسی ملے گی، لیکن پھر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ اب تم کیسے راج پاٹ چلاتے ہو، تمہیں اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کے حکم کے فرما برداری کرتے ہو یا نافرمان ہو۔ تو میرے بھائی غور کرنے کی یہاں بات یہ ہے، سمجھنے کی یہ باتیں ہیں کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کی وہ کبھی بھلا نہ ہو سکا ان کے لیے، جن لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی لیے جو رسول ہمارے ہم اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں اس کی فرما برداری کرنا ہے، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اسے ماننا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہاں ایک خطاب تو بنی اسرائیل سے بھی ہے اور ایک خطاب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں بتلا دیا، آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر عذاب بھیج دے گا۔ یقیناً اللہ فرماتا ہے یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائی یہاں غور کرنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ ہیں شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا، اللہ نے اس کو انعام کیا ہے، اللہ نے اس کو مسلمان بنایا ہے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا ناشکری ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو اپنی من مرضی سے خرچ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، تو اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ اپنا عذاب اس پر نازل کرے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ کنگال ہو جائے گا، در در ٹھوکریں کھائے گا ایسے لوگ جو اللہ کے مال کو غلط راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو میں نے تمہیں دیا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ تو چھین ہی لوں گا اور اللہ کا عذاب بھی تمہارے پر آئے گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی آج دیکھتے الحمدللہ مملکت سعودی عرب کو اللہ نے بہت انعام کیا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بس اللہ کی عبادت کرو، اور بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔
شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال اور اولاد سے نوازا ہے تو اس میں شکریہ ادا کیجیے۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کہ یا ربی شکرن شکرن یا ربی کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور کہا اے معاذ اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اے اللہ تو میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک تیرا ذکر کرنے کا، و شکرک اور تیرا شکر کرنے کا، و حسن عبادتک اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے کا۔ تو شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو بہت سارے لوگ فقیر اور کنگال ہوتے ہیں، جب مالدار بن گئے تو اللہ کو بھول گئے اور بس اپنے پیسے کو بے دریغ ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اس کے مال کے بارے میں۔ تو میرے بھائی شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خوشی محسوس کرتے، جب کوئی خوشخبری ملتی، جب کوئی مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ تو شکر کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے گر جانا، سجدہ کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے شکر کا مطلب۔ آج ہم اگر کوئی آدمی شادی بیاہ میں خوشی کے موسم میں ہم شکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ناچنے اور گانے والے کو بلا لو اور اپنے آنگن میں اور اپنے کھلیان میں اور اپنے گھروں میں نہ جانے گانے لگا کر کے وہاں ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ اس مال کی توہین ہے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی حفل ہو، جب کوئی تکریم ہو، جب کوئی کام ہو تو اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ ہے اس کا طریقہ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی محسوس کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے ان کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کو جو ہے خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ میں زیادہ حقدار بنتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں اس خوشی میں۔ تو خوشی میں روزہ رکھنا چاہیے، خوشی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوشی میں تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، خوشی میں ناچنا نہیں چاہیے، گانا نہیں چاہیے۔ تو یہ شکر ادا کرنا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے مال دولت آ گیا تو مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ شکر نہیں ہے میرے بھائی۔ شکر یہ ہے کہ آپ کثرت سے مسجد جائیے۔ اور بہت سارے لوگ دعا بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو خوب دعا کیجیے، اور بھی دعا کیجیے، اللہ اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو آپ اور لیجئے اللہ سے مال، اور لیجئے اچھائی، اور لیجئے اچھے راستے کو، اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے اور جو لوگ یاد رکھیے گا، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر اپنا عذاب مسلط فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بڑے بڑے باغ عطا کیے تھے، بڑے بڑے پھل اور فروٹ کے باغیچہ ان کے پاس تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی تھی،
کیا جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں اللہ نے انہیں باغ دے رکھے تھے، پھل اور فروٹ کے باغ تھے، میوے تھے، طرح طرح کے پھل اور فروٹ تھے. جنتان عن یمین و شمال. اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پھر فرمایا واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ پاکیزہ شہر یمن کو اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ شہر، یہ بہترین اور عمدہ سٹی اور شہر ہے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور بخشش کرنے والا رب. فاعرضوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، ناشکری کی. جو اللہ نے مال و دولت سے اہل یمن کو نوازا تھا ان لوگوں نے ناشکری کی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، ان لوگوں نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیل العرم کو بھیج دیا. سیل العرم کا مطلب تیز بہاؤ کے پانی بھیج دیے، سیلاب بھیج دیے، جو ان کے باغیچہ کو، جو ان کے باغات کو تہس نہس کر کے چلا گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور اللہ نے فرمایا ان دو خوبصورت جو باغیچہ تھے پھل فروٹ کے، ان کو بدل دیا دوسرے باغیچہ سے. ان میں اب دوسری چیزیں ہونے لگی. کیا؟ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس اہل یمن کو ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے ان دو باغیچوں کو، ان دو پھلوں کے باغات کو بدل دیا کانٹے دار درخت سے اور جھاؤ کے درخت سے، کسیلے پھلوں سے اور بیری کے کچھ درختوں اور پھلوں سے ہم نے ان کے باغیچہ کو چینج کر دیا، بدل دیا. جو انعام اللہ نے ان کو اہل یمن کو دیا تھا اللہ نے اس کو چھین لیا اور اس کی جگہ پہ ایسے پھل اور ایسے درخت اگا دیے جو کسی کام کے نہیں تھے. ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل. اللہ فرماتا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اللہ فرماتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے انعام کیا تھا، اس نے اس انعام کو ٹھکرایا، صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا اللہ کی نعمتوں کو. اگر وہ استعمال کرتے تو اور ہم ان کو مال و اولاد دیتے، اور ہم ان کو باغیچہ دیتے، اور ہم اس کو پھل اور فروٹ دیتے، وہ دنیا کے شاندار لوگ مانے جاتے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو چھین لیا. اللہ نے تیز بہاؤ کے ذریعے ان کے باغیچے کو بہا کے لے گیا اور ان جگہوں پر ایسے درخت اگ گئے جو کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے اس کو بدلا دیا صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی، کفر کیا. وذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اور اللہ فرماتا ہے اسی طرح بڑے بڑے ناشکروں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آج ہی کے لیے خاص ہے. اگر کوئی بھی آدمی ناشکری کریں گے تو ان کے مال کو چھین لیا جائے گا اور ان کو اس کی پستی میں ڈال دیا جائے گا. قوموں کا عروج و زوال کیوں ہوا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی، پہلے اللہ نے اس کو عروج دیا، ترقی دی، کامیابی دی، عالی شان محلات دیے، باغات دیے، خوشیاں دی اور بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کو نوازا. لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا. تو میرے بھائی اگر اللہ نے کسی کو انعام کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو یہ نہیں کہ چلو شکرن یا ربی کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ شکریہ ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ شکرن کہہ دینا کافی نہیں، شکرن کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ ہے حکم، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ کی عبادت کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا سکھلائی ہے. کیا؟ جب اللہ نے آپ کو انعام کیا ہے تو یہ دعا کیجئے. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ
میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے، نعمتوں کے چھن جانے سے، نعمتوں کے برباد ہو جانے سے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے زوال ہونے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور عافیت کے چینج ہو جانے سے، بدل جانے سے، عافیت کے ہٹ جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آل و اولاد، آپ کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے وہ برقرار رہے، تو یہ ضرور دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور عافیت کے بدل جانے سے، ہٹ جانے سے۔ تو میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں جو اللہ نے انعام کیا وہ باقی رہے تو اللہ ہی سے اس کی سیفٹی کی دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔